جامعہ تعلیم الدین سیڈاگر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مزید اپڈیٹس پانے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز قرآن کریم ہی سے کرنے جا رہے ہیں، اس لیے میں دعوت دوں گا قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم تحریک صدارت پیش فرمائے۔ جب کوئی قافلہ رواں دواں ہوتا ہے تو وہ میر قافلہ اور میر کارواں کی تعیین عمل میں لاتا ہے تاکہ ان کی معیت میں، ان کی کارکردگی کے اندر وہ قافلہ بآسانی منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ ہمارا یہ قافلہ ان حفاظ اکرام کی اعزاز و اکرام کے اندر سالانہ اجلاس اور تقسیم اسناد کے نام سے رواں ہونا چاہ رہا ہے، اس لیے ہم اپنے اس قافلے کے بھی لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ کسی میر کارواں کی تعیین عمل میں لائی جائے۔ اس کے لیے کوئی ایسی شخصیت کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے علم و حلم، صلاح اور فلاح، علم و عمل، تقوی اور طہارت کی دولت سے مالا مال فرمایا ہو، جو ذی حلم ہو، ذی علم ہو، جو اہل تقوی میں سے ہو، ان کو بطور صدر مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم حضرت استاد محترم حضرت مولانا محمد حسین صاحب مفتاحی دامت برکاتہم العالیہ کا نامی اسم گرامی صدارت کے لیے پیش فرماتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ احباب میں سے کوئی ہماری اس نظر انتخاب کی تائید و توثیق فرمائیں گے۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کی صدارت کے لیے جس ذات اقدس کا نامی اسم گرامی پیش کیا گیا، بندہ اپنی جانب سے اور جملہ اراکین کی جانب سے پرزور تائید کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ اس کے بعد ہم اپنے اس پروگرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے شروع کرنے جا رہے ہیں، اس لیے میں تلاوت قرآن مجید کے لیے مدعو کروں گا مدثر ابن ہاشم جھاگا کو، جو مدرسہ طیبہ کے شعبہ حفظ کے طالب علم ہے۔ موصوف آئے اور قرآن کریم سے اس جلسے کا آغاز فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري
جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرہ۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد آپ حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، جو حضرات یہاں پر تشریف لے ہی آئے ہیں بڑے مبارک لوگ ہیں، بہت ہی متبرک پروگرام کے اندر آپ حضرات تشریف لائے ہیں۔ اہمیت کا اندازہ آپ کو جیسے جیسے پروگرام کی کڑیاں آپ کے سامنے آتی جائے گی اس سے اندازہ ہوتا جائے گا، اس لیے جب آپ حضرات تشریف لائے ہیں تو آپ حضرات سے گزارش ہے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے، اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھے، پروگرام انشاءاللہ آگے بڑھتا رہے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد ہم ایک حمدیہ کلام پیش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی شان حمد کو بیان کرنے کے لیے مدرسہ کے ناظرہ درجے کے طالب علم سیف اللہ ابن حافظ موسیٰ بھاٹا سے گزارش کریں گے کہ موصوف تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہے ذات تیری سب سے منور، ہے وصف تیرا سب سے بلندر، ہے ذات تیری سب سے منور، ہے وصف تیرا سب سے بلندر، سب کا ہے مولا سب کا ہے مولا سب سے ہے بہتر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے عرش والے اے فرش والے، جلوے ہیں تیرے سب سے نرالے، اے عرش والے اے فرش والے، جلوے ہیں تیرے سب سے نرالے، عالم میں روشن عالم میں روشن تجھ سے اجالے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کو دیا ہے تو نے دیا ہے، جس سے لیا ہے تو نے لیا ہے، جس کو دیا ہے تو
قبضے میں تیرے قبضے میں تیرے اخذ و عطا ہو اللہ اکبر اللہ اکبر ہے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر اے ذات واحد معبود تو ہے مسجود تو ہے مشہود تو ہے اے ذات واحد معبود تو ہے مسجود تو ہے مشہود تو ہے زردی کو تیرے زردی کو تیرے معبود تو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر ہے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر ہے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ماشاء اللہ، بہت ہی بہترین انداز میں سریلی آواز میں اور بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے اندر حمدیہ کلام پیش فرمایا۔ ابھی یہ بچہ ناظرہ کلاس کے اندر ہے، قرآن کریم دیکھ کر کے پڑھ رہا ہے، لیکن ان کی ہمت قابل اعداد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آپ حضرات جو ادھر میری داہنی طرف کھڑے ہوئے ہیں، مؤدبانہ گزارش ہے، یہ پروگرام بہت ہی متبرک پروگرام ہے۔ آپ حضرات کی تشریف آوری یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، آپ تشریف نہیں لائے ہیں۔ بہت ہی بڑے عنوان پر جمع ہونا ہوا ہے، اس لیے آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ حضرات کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے، اپنے اپنی نشست پر تشریف لے آئے۔ اسی طرح مسجد کے اوپر جو بچے چڑھے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے، رات کا وقت ہے، نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لیے آپ حضرات نیچے تشریف لے آئیں اور یہاں میدان کے اندر آپ کے لیے بیٹھنے کا انتظام ہے، یہاں نیچے تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ہماری پروگرام کی تیسری کڑی ہے سوال جواب کی شکل میں، بہت پیارے سوال جواب ہے۔ مدرسے کے دینیات کے بچے بہت پیارے انداز میں آپ حضرات کے سامنے سوال و جواب پیش فرمائیں گے، جس سے علمی طور پر بہت زیادہ آپ حضرات کا ہمارا فائدہ ہوگا۔ نام پیش کر رہا ہوں: فرقان تالیہ، حمزہ کلاڑا، محمد کروڑ، محمد جھاگا، اکرمہ بمڑیا، فضیل جھاگا، مدثر جیٹھوا۔ تشریف لائیں اور اپنا پروگرام پیش فرمائیں۔ اس پروگرام میں ہم نے ملفوظات سننے کے لیے کسی باہر سے کسی شخصیت کو مدعو نہیں کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مدرسے کے بچوں کی حوصلہ افزائی چاہتے ہیں، تاکہ پروگرام ہمارا پورا جو ہے وہ بچوں کی نظر رہے۔ زیادہ سے زیادہ بچوں کو ہم نے موقع دینے کی اور اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی موقع دیا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جلدی اپنا پروگرام سمیٹیں گے۔ آپ حضرات اپنی جگہ بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی حمزہ، آپ کون سے مدرسے میں پڑھنے جاتے ہو؟ بھائی فرقان، ہم مدرسہ طیبہ میں پڑھنے جاتے ہیں۔ بھائی حمزہ، کیا آپ کے مدرسے میں کھانے پینے کی دعا پڑھاتے ہیں؟ بھائی فرقان، ہمارے مدرسے میں مکہ مار کے ساتھ دعا پڑھاتے ہیں۔ تو
भाई हमजा, आप सफ़र में जाने की, सफ़र से वापसी की और कपड़े पहनने की दुआ सुनाओगे? जी हाँ, सफ़र में जाने की दुआ। सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सफ़र से वापसी की दुआ। आइबून ताइबून आबिदून लिरब्बिना हामिदून। कपड़े पहनने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा उवारी बिही औरती व अतजम्मलु बिही फी हयाती। भाई मुदस्सिर, आप मस्जिद में दाखिल होने की, मस्जिद से निकलने की और एहतिकाफ की दुआ सुनाओगे? जी हाँ, मस्जिद में जाने की दुआ। अल्लाहुम्मा फ़्ताली अब्वाबा रहमतिक। मस्जिद में से बाहर निकलने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़ली रहमतिक। एतिकाफ की दुआ। बिस्मिल्लाहि दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतुल एतिकाफ। भाई मोहम्मद, आप अजान के बाद की और दस्तरखान उठाने की दुआ सुनाओगे? जी ज़रूर भाई, इंशाल्लाह सुनाऊंगा। अज़ान के बाद की दुआ। अल्लाहुम्मा रब्बानिद दावतित ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदिल वसीलतल फजीला व बासु मकामम महमूदनिल लज़ी वअत्ता इन्नका ला तुखलिफुल मियाद। दतकान की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीही गैर मग़फ़ूरिन वला मुदीन वला मुस्तग़ना अन्हु रब्बना। भाई मोहम्मद, आप वुज़ू शुरू करने की, वुज़ू के दरमियान पढ़ने की और वुज़ू के बाद पढ़ने की दुआ सुनाओगे? हाँ भाई ज़रूर। वुज़ू शुरू करने की दुआ। बिस्मिल्लाहिल अज़ीमी वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। वुज़ू के दरमियान में पढ़ने की दुआ। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी व वस्सिअली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। वुज़ू के बाद की दुआ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबिन व जअलनी मिनल मुततह्हिरीन। भाई इकरामा, आप नया चांद देखने की और रजब का चांद देखने की दुआ सुनाओगे? हाँ भाई ज़रूर। हाँ भाई ज़रूर। नया चांद देखने की दुआ। अल्लाहुम्मा इल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुका अल्लाह। रजब का चांद देखने की दुआ। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। भाई मोहम्मद, आप जनाजे की दुआ सुनाओगे? हाँ भाई जरूर। जनाजे की दुआ। अल्लाहुम्मा गफिरली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा अहयैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। भाई फुज़ैल, आप सोने की दुआ, सोकर उठने की दुआ और दूध पीने के बाद की दुआ सुनाओगे? हाँ भाई ज़रूर। सोने की दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। सोकर उठने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। दूध पीने के बाद की दुआ। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व ज़िदना मिनहु। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला आपके पढ़ने में और आपके असातिज़ा के पढ़ाने में खूब तरक्की अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप हज़रात जो इधर उधर खड़े हैं वो बैठ जाए। हमारा प्रोग्राम बहुत लंबा चलता रहेगा। शोले बयान भी स्टेज के ऊपर आएंगे। ये तो वो मासूम बच्चे हैं जो कुछ दिन पहले ही
اس مدرسہ طیبہ کے اندر داخلہ لیا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے شروع ہی سے ہم نے سوچا کہ وہ اسٹیج کے اوپر آ کر اپنی زبان کو کھول سکے۔ یہ ناظرہ میں پڑھنے والے، نورانی قاعدہ پڑھنے والے بچے تھے۔ انشاءاللہ العزیز یہ کے بعد دیگر عربی کے بچے بھی آئیں گے آپ کے سامنے۔ تقریباً کچھ لمبا پروگرام ہوگا۔ میری گزارش ہے آپ لوگ اسٹیج کے قریب آ کر اپنی جگہ لے لیں۔ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جو انعام موصول ہوئے ہیں، میں ان کا نام آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ مولانا موسیٰ صاحب چودلی کی طرف سے 300 روپئے، مولانا عبداللہ صاحب کالوات کی طرف سے 500 روپئے، مولانا آدم صاحب پٹیل کی طرف سے 500 روپئے، 3000 روپئے حاجی آدم حاجی سلیمان جیٹھوا کی طرف سے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، 1000 روپئے حاجی احمد حاجی اسماعیل بھاتا امبر ہوٹل کی طرف سے، 600 روپئے ایک مسلم بھائی کی طرف سے، 200 روپئے ایک خاتون کی طرف سے، 2000 روپئے حاجی اسماعیل نوریا کی طرف سے، 501 حاجی محمد حسین بھائی رانا کی طرف سے، 1000 مولانا قاسم صاحب جرا نور الیکٹرک کی طرف سے۔ اس کے علاوہ 2 انعام جو موصول ہوئے ہیں وہ انفرادی ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، یہ اسٹیج کے اوپر آنے والے بچے کسی کے بھی ہو، ہمارے ہی بچے ہیں، دینی نسبت سے، علمی نسبت سے ہمارے بچوں سے جتنی محبت ہونی چاہیے، میری آپ سے گزارش ہے کہ دوسرے بچے سے بھی ہم اتنی ہی محبت رکھیں۔ جہاں ہم اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے انعام دیتے ہیں، ہمارا انعام ہر ایک کے اندر مشترک ہونا چاہیے تاکہ تمام کے اندر ہمارا حصہ لگ جائے۔ اس لیے مشترکہ طور پر انعام دیں، انفرادی انعام نہ دیں۔ 501 روپئے حنیف احمد بھائی پٹھان کی طرف سے اور 505 روپئے یوسف قاسم خاصدار ٹیمپا والے کی، حسین آباد والے کی طرف سے فرقان کو دیے گئے ہیں۔ بغور سماعت فرمائے، اطمینان کے ساتھ، سکون اور وقار کے ساتھ سنتے رہیں۔ جو دور ابھی بھی کھڑے ہیں یہ اسٹیج کے قریب بیٹھ جائیں، انشاءاللہ العزیز دلچسپ پروگرام سننے ملیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ محترم حضرات، بڑی تعداد میں پردے کے پیچھے خواتین اور ماں مستورات بھی تشریف فرما ہیں۔ اگر وہ بھی انعام دینا چاہے تو وہ اپنی پیسے کی رقم کے ساتھ ایک پرچی لکھ کر کے، جو چھوٹے بچے ہیں 1 2 3 وہاں کھڑے ہو جائیں گے، ان کو دے دیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان کا بھی اس میں حصہ لگ جائے گا۔ اگلی کڑی، چونکہ مدرسہ طیبہ صرف یہاں پر جو درسگاہیں ہیں دینیات کی، عربی کی، اسی طرح حفظ کی، یہاں پر چلنے والا مدرسہ اور اس کا فیض دور دور تک مکاتب تک چلتا ہے، اور مانگرول کے اطراف میں بڑے بڑے ایریوں کے اندر مکاتب کا بہت ہی معقول معیاری تعلیم کا انتظام ہے، اور بہت ہی ہونہار اور بہت ہی تجربہ کار اساتذہ کرام ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے وہاں بھی بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہماری کوشش ہے کہ یہ اسٹیج ہم زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کی نظر کر سکے، اس لیے ہم نے مفتی محمد حنیف صاحب جو ہمارے مدرسے طیبہ کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ حضرات مکاتب کے بچوں کو بھی اس پروگرام کے اندر شریک کریں۔ یہ ان کی بڑے دل کی علامت ہے، یہ ان کی وسیع ظرفی ہے، اس لیے مکاتب کے بچوں کو بھی اس پروگرام کے اندر حصہ دیا گیا ہے، اور وہ بھی بڑی تعداد میں یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ چند دن کی محنتیں ہیں، یہ آپ حضرات کے سامنے پیر و پیر اور سلسلہ وار کڑی در کڑی پیش کی جا رہی ہے۔ تو اگلی کڑی مکتب ابراہیم کے بچے ایک منظوم کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ ایک بچہ ہے سمیر داؤد کالوات، گزارش کروں گا کہ آئیں اور اپنا منظوم کلام پیش کرے اور مجمع کو معطر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت برغم مسلمان سے مزاج بر کو بارا گئے، ستم گائے زمانہ کا نشانہ ہی مسلمان گئے۔ بہت برغم مسلمان سے مزاج بر کو بارا گئے، ستم گائے
گئے ہمیں بھی اے خدا کوئی عصائے موسوی دے دے ہمیں بھی اے خدا کوئی عصائے موسوی دے دے بہت مغرور سرکش آج غر فرعونی دور آ گئے بہت مغرور سرکش آج غر فرعونی دور آ گئے بہت برغم مسلمان سے مزاج بڑی کو بار آ گئے ستم غائے زمانہ کا نشانگی مسلمان گئے بغاروں پر چمن کی کیوں برابر حق نہ ہو اپنا بغاروں پر چمن کی کیوں برابر حق نہ ہو اپنا ہمارا بھی لہو جب شامل خون شہید آ گئے ہمارا بھی لہو جب شامل خون شہید آ گئے بہت برغم مسلمان سے مزاج بڑی کو بار آ گئے ستم غائے زمانہ کا نشانگی مسلمان گئے ہمارے واسطے زیور گئے لوگے کی زنجیریں ہمارے واسطے زیور گئے لوگے کی زنجیریں ہمیں غم خواب کے بستر سے بڑھ کر فرض زندہ گئے ہمیں غم خواب کے بستر سے بڑھ کر فرض زندہ گئے بہت برغم مسلمان سے مزاج بڑی کو بار آ گئے ستم غائے زمانہ کا نشانگی مسلمان گئے قیامت تک ہمیں گمراہ کوئی کر نہیں سکتا قیامت تک ہمیں گمراہ کوئی کر نہیں سکتا خدائے پاک سے پختہ ہمارا عہد و پیما ہے خدائے پاک سے پختہ ہمارا عہد و پیما ہے بہت برغم مسلمان سے مزاج بڑی کو بار آ گئے ستم غائے زمانہ کا نشانگی مسلمان گئے السلام علیکم بزرگوں آپ لوگ پیچھے کھڑے ہیں، میری مؤدبانہ گزارش ہے آپ ایسی فضا نہ بنائے کہ آپ کے ساتھ آ کر دوسرے لوگ بھی کھڑے رہیں، تعاون کریں ہمارا۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے مجمع کے اندر بیٹھ جائیں اور بچوں کے پروگرام کو غور سے سنیں۔ آپ ایک کھڑے رہیں گے، دوسرے آ کر آپ کے پاس کھڑے رہیں گے۔ مردوں کے اندر بھی مستورات کے اندر بھی جو کھڑے ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ جائیں۔ محترم حضرات اعلان پر توجہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، دینی بھائیوں، محترمہ خواتین، مائیں اور بہنیں، مردوں کے مقابلے میں عورتیں دو گنا ہیں، یہ ان کا جذبہ ہے اور بہت زیادہ پروگرام کو سماعت کرنے کا اندر سے شوق ہے، خاموشی بھی بنائے ہوئے ہیں، بچے ہوتے ہیں۔ ہمارے بڑے نوجوان حضرات جو پیچھے کھڑے ہیں وہ مجمع کے اندر جگہ لے لیں، لمبا پروگرام چلے گا، مناسب جگہ میں بیٹھیں، انشاءاللہ پانی بھی اپنی جگہ پر پہنچے گا اور شربت کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ بہت دلچسپ پروگرام ہے۔ جامعہ تعلیم الدین سیڈوگر کی معرفت الحمدللہ 26 مکاتب چلتے ہیں اور یہاں جامعہ طیبہ چلتا ہے، جہاں اسکول کے ساتھ طلبہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور 5 سالہ عالمیت کا کورس ہے جو عربی 3 درجے تک پہنچ چکا ہے۔ تحفیظ القرآن الکریم کی 3 درسگاہیں ہیں اور دینیات ہے جو مسجد میں تقریباً 150 طلباء پر مشتمل یہ عملہ کام کر رہا ہے، جن میں اساتذہ کرام ہیں۔
तो जामिया तैयबा के अज़ीज़ तलबा और मकातिब के अज़ीज़ तलबा को जोड़ करके ये प्रोग्राम किया गया है। हमारे यहाँ जामिया तैयबा में 8 असातिज़ा हैं। हज़रत मुफ्ती हुसैन साहब शेखलाल, मौलाना हुज़ैफ़ा साहब, मौलाना मोहसिन साहब, मौलाना इब्राहिम साहब, मुफ्ती इरफान साहब, हाफिज़ फैज़ान साहब, हाफिज़ इस्माइल साहब, हाफिज़ फैसल साहब। ये 8 असातिज़ा किराम पर मुश्तमिल अमला अरबी सवम तक की तालीम दीनियात से काम कर रहे हैं। मकातिब 26 हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 1800 तलबा तालीम हासिल करते हैं। ये हमारे असातिज़ा मकातिब के भी यहाँ हैं। आप देख रहे हैं स्टेज की एक तरफ इमामा बांधे हुए ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हमारे सामने दिलकश अंदाज में प्रोग्राम पेश करते हैं। हम इनको खामोशी के साथ जितना सुनेंगे इतना फ़ायदा होगा। ये हमारे जिगर गोशे हैं, ये हमारी औलाद हैं। असातिज़ा इन पर मेहनत करते हैं और यहाँ स्टेज पर उनको लाने का मौका दिया जाता है और अपनी माफ़ी ज़मीर को बेहतरीन अंदाज के अंदर पेश कर रहे हैं। हम इनको समाअत फरमाएँ। हमारे बड़े मेहमानान किराम में हज़रतुल उस्ताद मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब मिफ्ताही दामत बरकातहुमुल आलिया, हज़रत मुफ्ती अब्दुल्ला साहब पटनी वो तशरीफ़ ला रहे हैं। लेकिन उम्रें हो जाती हैं, आज़ार होते हैं, लंबी देर तक रात को वो हजरात बैठ नहीं सकते। दस्तार के मौके पर एक आध घंटे के लिए वो तशरीफ़ ले आएंगे। हमारे दिगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम जो सोफ़े पर बैठे हैं, मौलाना फ़िरोज़ साहब, मौलाना इमरान साहब, हाफिज़ अबू बकर साहब, मौलाना कासिम बाबा साहब, इनसे गुजारिश है स्टेज पर आ जाएं। और दाढ़ी से तशरीफ़ लाने वाला वफ़द, इनसे भी गुजारिश है वो स्टेज पर आ जाएं। जो हजरात पैर में तकलीफ़ है या कमर में तकलीफ़ है, नीचे नहीं बैठ सकते, उनके लिए कुर्सी रखी है, तो वो हजरात कुर्सी पर आ जाएं। स्टेज की एक तरफ कुर्सी है, इनसे गुजारिश है वो कुर्सी पर रहें। और जिन हजरात को कोई तकलीफ़ नहीं है वो सामने बैठ कर के सुनने में बहुत फ़ायदा होता है, तो वो हजरात सामने बैठ कर के सुने। जिनको कोई उज़्र है इनको गैर माजूर कुर्सी दे दें और आप सुकून और वक़ार के साथ जितना सुनेंगे इतना ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। ये हमारे छोटे बच्चे जो यहाँ आगे शोर कर रहे हैं, हमारे मकातिब के असातिज़ा उनको मोहब्बत से पीछे कर दें और आगे जो हैं बड़े मेहमानान किराम में से जवानों को और खामोशी के सुनने वाले तबके को आगे ले आएँ। ख़वातीन भी खामोशी बनाए रखें और ध्यान और तवज्जो के साथ प्रोग्राम को समाअत फरमाएँ। देखो यहाँ असातिज़ा का प्रोग्राम पेश नहीं होगा, ये हमारे जिगर के टुकड़े, ये हमारी मासूम औलाद उलमा के दिलों में वुसाअत होती है। हम इनको मौका देते हैं, इनकी सलाहियतें उम्मत के सामने लाई जाती है। ये वुसाअत ज़रफ़ी की बात है कि हम इन तलबा को मौका देते हैं और ये मुस्तक़बिल के शहसवार बनेंगे और काम के ये हमारे रिजाल बनेंगे। इसलिए उनकी सलाहियतों को उम्मत के सामने लाई जा रही है। तो हम ध्यान और तवज्जो के साथ बहुत ज़्यादा प्रोग्राम को दिलचस्पी से समाअत फरमाएंगे, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। मोहतरम हज़रात, हमारे इस्तक़बालिया में हमारे मदरसे के जो असातिज़ा इकराम ज़िम्मेदारी पर लगाए गए हैं, उनसे हमारी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आने वाला जो मजमा है उनको बड़े ही एज़ाज़ व इकराम के साथ सामने बिठाने की कोशिश करें। आखिर तक मजमे के अंदर ले कर के उनको बड़े इकराम अदब के साथ मजमे के साथ जोड़ करके फिर अपनी ज़िम्मेदारी पर तशरीफ़ ले जाए। अगली कड़ी हमारी तकरीर की शक्ल में है और हमारे यहाँ जैसा कि अर्ज़ किया अरबी की तालीम है, अरबी सोम तक पहुँचा है दर्जा। अरबी सोम के एक तालिब इल्म रिजवान इब्ने मोहम्मद हुसैन तालिया को मैं मदऊ करूँगा कि वो बहुत ही प्यारे अंदाज में अपनी माफ़ी ज़मीर को अदा करेंगे, अपना प्रोग्राम पेश फरमाएंगे। रिजवान इब्ने मोहम्मद हुसैन तालिया।
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها صدق الله العظيم. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. برادران اسلام، آج اس دور پرفتن اور ناسازگار حالات میں عالم اسلام کے مسلمانوں کی حالت نہایت ہی افسوسناک اور ناگفتبہ ہوتی چلی جا رہی ہے. مسلم عوام و خواص خواب غفلت میں سو رہے ہیں، قول خدا فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فراموش کر رہے ہیں. مسلمانوں کے اکثر تعداد اسلامی تعلیمات سے نابلد اور ناآشنا ہے. ہماری زبانوں پر مقدس دعویٰ شب و روز گردش کرتا ہے کہ ہم سچے اور پکے مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کے طور و طریق پر چلنے والے ہیں، لیکن آج تک ہماری زبانی دعویٰ عملی جمع پہن نہ سکے. ہمارے دعوے عمل سے کھوکھلے ہیں. زراندوزی اور حصول مال ہمارا نصب العین اور مقصد حیات بن چکا ہے. ہماری کوشش اور توجہات اور تخیلات کا محور و مرکز دنیا کا ساز و سامان بن چکا ہے. عیش و کوشی آرام طلبی کے خوگر بن چکے ہیں. آخری عافیت گاہ اس دار فانی کو سمجھ چکے ہیں. اے جوانوں، آج ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا مگر آخرت کی فکر قطعی نہیں رہ گئی. ہم موت کو فراموش کر چکے ہیں. حالانکہ رب رحمان نے بڑے پیار بھرے انداز میں دنیا کی بے نیازی ظاہر کرتے ہوئے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کے فائدے بہت تھوڑے ہیں. اور ایک موقع پر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ چند روزہ زندگی آخرت کی کھیتی ہے، لہٰذا آخرت کے ذخیرہ اور زراندوزی کی فکر کرنی چاہیے. دائمی زندگی آخرت کو تصور کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی بہاریں منٹوں سیکنڈوں میں ختم ہو جاتی ہے، خزاں رسیدہ ہو جاتی ہے. گلشن آخرت ہمیشہ سرسبز شاداب رہتا ہے. نادان انسان نے موت کو زندگی کی آخری شام سمجھ لیا ہے، مگر ایسا نہیں ہے. میری مائیں بہنوں، آج ہم سے اسلاف کی اتباع و متاع عزیز چھین چکا ہے. جب تک ہمارے ہاتھوں میں اسلاف کا دامن رہا، ہم نے بڑی بڑی جابر و قاہر سلطنتوں کو تاراج کیا. ہمارے سطو تو جبروت کا پرچم اقبال اوج سریا پر لہراتا رہا. ہمارے رعب و جلال سے زمانہ کانپتا تھا. وسیع و عریض سلطنتوں کے فرما رواں ہمارے تصور سے لرزہ براندام ہو جاتے تھے. لیکن جب سے ہم نے اسلاف کی کردار سے جدائی اختیار کی، اسلاف کی فرما برداری سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا، اسی وقت سے ہم ذلت خواری، رسوائی اور نامرادی اور کار مذلت میں گر گئے. گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا. اسلام کے جیالو، جب تک ہم میں اسلاف کی روح موجود تھی، حکومت سلطنتیں کیا، آسمان کے مہ و انجم، شمس و قمر، شجر اور حجر ہمارے تابع اور فرما بردار تھے. علامہ اقبال کا حساس و شعور چیخ کر کہتا ہے نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہدہ کے لیے. آج ملت اسلامیہ اور شریعت محمدیہ کے محافظ جمود و تعطل اور غفلت کے شکار ہو چکے ہیں. اپاہج و مفلس بن چکے ہیں، دست و پاں سمیٹے ہوئے ہیں، مایوسیوں کی دبیس چادریں اور رکھی ہے. حالانکہ قرآن عظیم نے مایوسیوں کی گھٹا ٹوپ اور اندھیری اور گہری تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی ملت کے لیے ہمیشہ شمع امید جلائی رکھی، جن سے مایوسیوں کی تہبتیں تاریکیاں چڑھتی رہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی سر بلند رہو گے بشرط کہ تم مومن کامل رہو. اسلام کے جیالو، جب تک ہم میں اگر ایمان کی پونجی ہمارے سینوں میں موجود رہی، حکومت سلطنتیں کیا،
دنیا کی سربلندی اور حکومت اور حکیمیت ہمارا حصہ ہے۔ معلوم ہوا اگر غالب اکثریت اہل ایمان کی ہو جائے تو غلامی کے توق و سلاسل ہمارے حریت پسند گردونوں سے نکل سکتی ہے، اور آج ہم پھر سے ہمارے اسلاف کے 900 سالہ دور اقتدار کے وارثین اور جانشین بن کر، ہند کے تاجدار بن کر دین اور اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اور آج ہم دنیا کے عارضی چمک اور دمک سے دھوکہ کھا گئے، حالانکہ رب رحمان کا فرمان ہر صبح و شام مسلم آبادی پر نشر کیا جاتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم دولت کے خواستگار ہو تو آؤ میری بارگاہ الہجا میں، تمہاری امید اور توقعات سے زیادہ ملے گا۔ میں غنی ہوں، بے نیاز ہوں، اگر تم چاہو اقتدار کے خواہاں ہو تو میں مالک کے ارض و سما ہوں، خالق کے کون و مکان ہوں۔ میری بارگاہ علیہ میں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو کچھ تم چاہو گے۔ اگر تم حسن جمال کے شہدا ہو تو آؤ میرے جمال جہاں آرا کے جلوے کو دیکھو، میں اللہ ہوں۔ اگر ماضی میں تم سے خطائیں اور لغزشیں ہوئی ہیں تو مجھ سے معافی کے طلبگار بنو، میں دامن عفو و کرم میں جگہ دے کر جنت اور اس کی لافانی بہار عطا کروں گا، جہاں حور قصور اور میوے سے معمور درخت ہیں، گلمان جنت اور حوران بہشت ہے، انواع و اقام کے باغات ہے، دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، شراب طہور کا انتظام ہے۔ مزید برآں اس اجمال کی تفصیل ما تشتہی انفسہم سے ہوگی۔ اس کی ترجمانی کسی نے اس انداز میں لکھی ہے، چمن کے مالک گر بنا لے اپنا شعار اب بھی، چمن کے مالک گر بنا لے اپنا شعار اب بھی، چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی۔ باری تعالیٰ سبحانہ کے التفات و کرم جد و سخا کو دیکھو، کفر کی چوکھٹ پر ناسیہ فرسائی سے باز آ جاؤ، ندامت اور شرمندگی کے آنسو رب السماوات والارض کے بارگاہ میں ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمت رکھتے ہیں۔ ایک شاعر کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق کے انفعال کے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت خوب بڑے بہترین انداز میں حالات حاضرہ کے اوپر بات کی۔ اب اس سے پہلے کہ آگے کی کری آپ کے سامنے پیش ہو، نئے انعام جو موصول ہوئے ہیں ان کے نام میں پیش کر دیتا ہوں۔ 200 روپے ابراہیم قاسم تالیہ، 100 روپے اسماعیل جاگا، 500 اقبال حسن جاگا، 500 انڈین صوفہ، 300 فل بہار بیکری اقبال بھائی گریری کی طرف سے، 500 حاجی سلیمان ابراہیم متنا، 1000 حنیف حاجی سلیمان متنا، 1000 حاجی حنیف آدم جرا، 500 حاجی محمد حاجی یوسف پوپت، 100 حنیف قاسم تالیہ، 500 حاجی آدم حاجی پوپت، 50 اکرم احمد کالوات، 200 ہارون یوسف بانگرا، 1000 گجرات نرسری سفیان بھائی خاصدار کی طرف سے، 500 حسن سلیمان تالیہ، 500 حافظ مصاباتا کی طرف سے، 500 روپیہ احمد بھائی ورام قسمت ریوائنڈنگ کی طرف سے، 500 عمر بھائی محمد بھائی سیخلال کی طرف سے، 1000 روپیہ داری کے علماء کرام کی طرف سے، 2000 روپیہ رویل صوفہ شو روم کی طرف سے، 100 روپیہ رویل ایمیونیم سیکشن کی طرف سے، 500 روپیہ فاروق بھائی کلارا، 500 یونس بھائی گجراتی، 100 حنیف قاسم تالیہ، 50 عبد العمر سورا گولڈن کی طرف سے۔ اس میں جو انفرادی انعام کسی بچے کے خاص آئے ہیں لکھا گیا ہے وہ انعام ان کو موصول ہو جائے گا۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ انفرادی مت دو، دیے ہیں تو پہنچ جائیں گے، لیکن میں انفرادی نام نہیں بولوں گا، اس لیے کہ اس میں بھی بہت سارے غریب بچے پروگرام کے اندر ہوتے ہیں، ان کے دل کو ہم ٹھیس نہ پہنچاوے، اجتماعی انعام دیں، اور اسٹیج کے اوپر تمام جو بچے آ رہے ہیں ہمارے انعام کے اندر وہ شریک ہو۔ میری ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ راستے کے دونوں کنارے کے اوپر، مین راستے کے دونوں کنارے کے اوپر لوگ کھڑے ہیں، ٹریفک جام نہ کرے، میدان وسیع ہے، آپ حضرات تشریف لائیے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ ہمارے درمیان میں ہماری ادنا سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حضرت استاذ الاساتذہ حضرت مولانا محمد حسین صاحب مفتاحی مہمان خصوصی، اکابر کی نشانی اور عالم تصوف کی نمایاں شخصیت تشریف لا چکی ہے، ہم دل کی گہرائیوں سے انہیں مرحبا کہتے ہیں۔
استقبال کرتے ہیں اور حضرت محمد صاحب بم، حضرت مولانا فاروق صاحب خادم ذمہ دار مدرسہ تقویت الایمان مولانا فاروق صاحب بیرا، حافظ حنیف صاحب جیٹھوا جوناگڑھ سے، اسی طرح دیگر مہمانان اکرام تشریف لائے ہیں۔ مدرسہ ریاض الصالحین کے نائب ذمہ دار مولانا یوسف صاحب اودیہ وغیرہم دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہیں، ہم ان سب سے مرحبا کہتے ہیں۔ اگلا پروگرام پیش کریں گے ناظرہ عربی اول کے بچے ہیں فیضان ابن مولانا قاسم صاحب جڑا، یحییٰ حافظ اسماعیل صاحب جیٹھوا اور ساجد جیٹھوا۔ خواتین کے مجمع میں ماؤں بہنوں میں بھی پانی کا انتظام ہے، وہ سکون کے ساتھ بیٹھیں، پانی کی جگہ پر جا کر کے پانی پی لیں، بوتل بھی وہاں آ جائے گی۔ جتنا سکون آپ کا شروع سے ہمارے ساتھ رہا ہے انشاءاللہ العزیز انجام تک ہمارے ساتھ یہ سکون برقرار رہے گا۔ خاص درخواست عاجزانہ یہ ہے کہ روڈ پر سڑک پر ٹریفک نہ کریں، سڑک پر ٹھہرنے نہیں، اندر تشریف لے آئیں۔ مولانا آدم صاحب خمار وہاں باہر استقبال میں کھڑے ہیں، ساتھیوں سے گزارش ہے بھائی اسٹیج پر وہاں سڑک پر کسی کو تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اندر بہت بڑی جگہ بنائی گئی ہے، جن کے پیروں میں تکلیف ہے تو کرسی لے لیں، جو اندر بیٹھ سکتے ہیں اندر بیٹھیں۔ آپ کو اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے پانی کی بوتل بھی پہنچ جائے گی۔ جاتے وقت یہاں شربت کا انتظام اور درمیانے مجلس کے اندر بھی شربت آپ کو پہنچے گا۔ انشاءاللہ العزیز ایک زبردست طلباء کا پروگرام پیش ہوگا، جتنے خاموشی کے ساتھ ہم سماعت فرماتے رہیں گے زبردست فائدہ ہوگا۔ ارے بھائی یاسین، آپ کا مزاج کیسا ہے؟ بھائی فیضان بس ٹھیک ہوں، اور آپ بتاؤ کیا حال ہے؟ اپنے کیا ہے، کھا پی کے مزے میں؟ کیا بات ہے، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ ارے یار اسکول سے پکنک پر لے جانے والے گے، سوچا کچھ شاپنگ کر آتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھو اس کے بھی پھر وہی پرانے سلام و لام شروع ہو گئے۔ ہاں یار، جب سے اسکول چھوڑ کر گیا ہے ملاؤں جیسی باتیں کر رہا ہے۔ ارے میرے بھائی، یہ ملا کی نہیں اسلام کی باتیں ہیں، اس طرح سلام کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ وغیرہ بولنے میں کیا پرابلم ہے؟ دیکھو ہم سب مسلمان ہیں، ہمارے استاد ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمارا طور و طریق، اقوال و افعال اور ہمارے اخلاق سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہونے چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ملاقات کے وقت سلام کرنا سکھایا ہے، یہ انگلش الفاظ نہیں۔ اچھا آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ اس میں ثواب بھی ملتا ہے، وہ کیا؟ ہاں، جو السلام علیکم کہے گا اسے 10 نیکیاں ملے گی، اور جو رحمت اللہ کا بھی اضافہ کر دے تو 20 نیکیاں ملے گی، اور ساتھ میں برکاتہ بھی ملا دے تو 30 نیکیاں ملے گی، یعنی آخرت میں ہم کو اس کا بہترین بدلہ ملے گا۔ واہ یار، یہ تو بہت آسان ہے، ایک جملے میں اتنا بہت ثواب۔ ایک بات بتاؤ ساجد بھائی، ہمارے مسجد کے مولوی صاحب سلام کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی ملاتے ہیں، اس پہ بھی کچھ ملتا ہے کیا؟ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا جو کوئی مسلمان آپس میں ملنے کے وقت سلام اور مصافحہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ ارے بھائی آپ نے تو کمال کر دیا یار، اتنی مختصر وقت میں اتنی ساری قیمتی باتیں ہمیں سکھلا دی۔ یہ تو مختصر بات ہے، ورنہ ہمارے مدرسہ طیبہ میں چھوٹی سے چھوٹی بات کا صحیح طریقہ اور تفصیل کے ساتھ سکھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ لیکن بھائی اسلام میں سلام کرنا ضروری ہے، اگر سلام نہ کرے تو کیا گناہ ہوگا؟ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ایک مرتبہ فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہے، ان میں سے ایک سلام بھی ہے۔ اگر اپنے مسلمان بھائی کا حق سمجھتے ہوئے سلام کرنا چاہیے، اور کوئی سلام کرے تو پھر اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ساجد بھائی، اب ہم انشاءاللہ سلام کا اہتمام کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ چونکہ گردش ایام
اور مختلف قسم کے حالات پیش آتے رہتے ہیں، مختلف قسم کے ادوار پیش آتے رہتے ہیں، اور مسلمانوں اور اسلام کی شبیہ کو اور اسلامی تعلیمات سے دور کرنے کی سازشیں اور منصوبے ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے ماحول میں ضروری بنتا ہے کہ اس طرح کے پروگرام پیش کیے جائے۔ بہت ہی بہترین پروگرام تھا، جس سے سلام اور اس کے جواب اور مصافحہ وغیرہ کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ اگلا پروگرام ہمارا 2 چھوٹے بچے ناظرہ کے مدرسہ طیبہ کے ہم مدعو کریں گے، فیضان سلیم کالوات اور محمد یوسف بھاٹا۔ یہ معصوم بچے آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ اور اس کا ترجمہ پیش فرمائیں گے۔ بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں آپ تمامی حضرات کا کہ نہایت ہی سنجیدگی و متانت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، سکون اور وقار کے ساتھ اور پوری خاموشی کے ساتھ اور جلسے کے تمام آداب کو بجا لاتے ہوئے سماعت فرما رہے ہیں۔ فجزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتلا ہم کو سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا غصہ ہوا اور نہ گمراہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد اگلی کڑی ہے نعت کی، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد بلند و بالا مقام آقا مکی و مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر جگہ پر اپنے نام کے ساتھ رسول پاک سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوڑا ہے۔ چاہے آپ کلمہ طیبہ لے لیجیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ شہادت لے لیجیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ غرضے کے بہت سے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا چرچا کیا ہے اور آپ کا ذکر خیر بلند کیا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ پروگرام، ہمارا یہ جلسہ ادھورا رہے گا اگر ہم آقا مکی و مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی نعتیہ پروگرام نہ پیش کریں۔ اس کے لیے ہم مدرسہ حاضہ کے ایک بہت ہی ہونہار اور بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوبصورت آواز سے نوازا ہے، بہت سریلی آواز سے نوازا ہے۔ مدعو کریں گے مزمل ابن محمد بھاٹا کو، جو عربی دوم کے متعلم ہے، وہ تشریف لائیں گے اور نعتیہ کلام سے مجمع کو محظوظ فرمائیں گے، معطر اور منور فرمائیں گے۔ ہمارے درمیان میں بہت ہی بڑے ہمارے محسن سلیمان بھائی پٹیل کے جس کی اس زمین پر ہم اپنا یہ مدرسہ طیبہ کا پروگرام کر رہے ہیں تشریف لائے ہوئے ہیں، ہم ان کا پرتپاک استقبال بھی کرتے ہیں، ان کا ویلکم بھی کرتے ہیں۔ ایم پارٹی کے صدر بھی ہیں اور انہوں نے ہمارے مدرسے کے ساتھ بہت زیادہ احسانات کا معاملہ فرمایا ہے۔ ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ انہوں نے اپنی یہ قیمتی زمین اس پروگرام کے لیے عنایت فرمائی۔ فجزاہ اللہ خیر و احسن الجزا۔ اس سے پہلے کہ یہ نعت آپ کے سامنے پیش کریں، حنیف محمد حسین جرا گاری والا کی طرف سے جو بچے حافظ ہونے والے ہیں
ان بچوں کو ایک کتاب دی گئی ہے. ان کے علاوہ مزید انعام جو موصول ہوا 500 آدم بھائی ورام قسمت ریوائنڈنگ، 500 عمر بھائی محمد بھائی شیخ لال، 1000 روپے داری کے علماء کرام کی طرف سے، 2000 رویل صوفہ کی طرف سے، 200 روپے محمد حسین تاجہ کی طرف سے، 500 روپے عیسیٰ ابراہیم بھائی متھا کی طرف سے، حنیف حسین والکی کی طرف سے 100 روپے، حنیف حسین والکی کی طرف سے 100 روپے، 500 مرحوم حاجی احمد قاسم بابا، 300 روپے محمد حسین قبل، 101 مسلم بھائی، 151 سفیان بھائی گرناری، 500 مرحوم حافظ اسماعیل جیتوا کی طرف سے، مرحوم حافظ اسماعیل جیتوا کے ایصال ثواب کے لیے، 101 مسلم بھائی کے لیے 200 فاروق بھائی ساتمیہ کی طرف سے، 500 حاجی احمد کادو، 500 حسن بھائی کالوا، 300 حنیف محمد گرناری کی طرف سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چمن چمن بہار ہے، کلی کلی نخار ہے، رتوں میں بھی خمار ہے، ہوا بھی مشک بار ہے. چمن چمن بہار ہے، چمن چمن بہار گئے، کلی کلی نکھار گئے، کلی کلی نکھار گئے، رتوں میں بھی خمار گئے، رتوں میں بھی خمار گئے، ہوا بھی مشک بار ہے، ہوا بھی مشک بار ہے. جگہ میں کون خوشبو لٹا گیا، کہ خوشبو لٹا گیا، مہک اٹھی گلی 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 گلی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مہک رہی ہے کامنی شمام پوش راگنی، بکھر رہی ہے چاندنی ردائے نور ہے تنی. مہک رہی ہے کامنی، مہک رہی ہے کامنی، شمام پوش راگنی، شمام پوش راگنی، بکھر رہی ہے چاندنی، بکھر رہی ہے چاندنی ردائے نور ہے تنی، ردائے نور ہے تنی. چمک دمک کی جھلکیاں، چمک دمک کی جھلکیاں، اے ماں و شمس ذوفشاں، اے ماں و شمس ذوفشاں، اے پرتوے محمدی 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 محمدی. فلک نجوم کہکشاں، اے بحر و بری ندیاں، شجر گجر یہ گلستہ، یہ بلبل یہ قمریاں. فلک نجوم کہکشاں، فلک نجوم کہکشاں، اے بحر و بری ندیاں، اے بحر و بری ندیاں، شجر گجر یہ گلستہ، شجر گجر یہ گلستہ، یہ بلبل یہ قمریاں، یہ بلبل یہ قمریاں. اے رنگ و نور کا جگہ، اے رنگ و نور کا جگہ، ہے کس کے فیض کا نشان، ہے کس کے فیض کا نشان. زبان خلق بول اٹھی نبی 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 نبی. نظر نظر لطافت، قلم قلم صحافت، زباں زباں فصاحت، نفس نفس بلاغت. نظر نظر لطافت، نظر نظر لطافت، قلم قلم صحافت، قلم قلم صحافت، زباں زباں فصاحت، زباں زباں فصاحت، نفس نفس بلاغت، نفس نفس بلاغت. یہ علم و فن کے موتیاں،
لڑی 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 صحابہ مثل پھول ہے وہ عاشق رسول ہے کہ دین کے اصول ہے خدا کو سب قبول ہے صحابہ مثل پھول گئے صحابہ مثل پھول گئے وہ عاشق رسول گئے وہ عاشق رسول گئے کہ دین کے اصول گئے کہ دین کے اصول گئے خدا کو سب قبول گئے خدا کو سب قبول ہے مگر جو ان میں خاص گئے مگر جو ان میں خاص گئے انہی کے آس پاس گئے انہی کے آس پاس گئے اصول کو جن کو نبی 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 السلام علیکم ماشاء اللہ سبحان اللہ پوری فضا کو منور اور معطر کر دیا اور کیوں نہ ہو انداز بھی نہایت ہی نرالا لب و لہجہ بھی بہت ہی پیارا پیارا اور پھر کلام بھی نعتیہ کلام تھا اللہ تبارک و تعالی علوم نافیہ کی دولت سے مالا مال فرمائے اور نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ اگلا پروگرام ہے وہ مدرسہ طیبہ کے ناظرہ کے بچے پیش فرمائیں گے پرویز جاگا، یحییٰ مولانا عبدالقادر صاحب گجراتی، یحییٰ حسین گجراتی، عمار عباس متھا، ریحان الیاس کروڑ، عمار ہارون نگری، نعمان مفتی حسین صاحب شیخ لال۔ آپ حضرات کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، ماشاءاللہ پوری دل جمعی کے ساتھ سکون اور وقار کے ساتھ آپ پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں اور اس کے آداب کی رعایت فرما رہے ہیں۔ فجزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی یاسین، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ نئے کپڑے پہن کر اور پوری تیاری کے ساتھ کہاں کے سفر کا ارادہ ہے؟ بھائی پرویز، آج ہمارا مدرسہ طیبہ ایجوکیشن کا سالانہ مبارک جلسہ رکھا گیا ہے، اس جلسے میں ہم نے حصہ لیا ہے۔ بھائی یاسین، آپ مدرسہ طیبہ میں تعلیم حاصل کرتے ہو؟ جی ہاں بھائی پرویز، ہم مدرسہ طیبہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ بھائی یاسین، ذرا رکیے، ہم کو بھی کچھ سوالوں کے جواب دے دیجئے تاکہ ہم کو آپ کی اور آپ کے استادوں کی محنت کے اوپر سہ صدر ہو جائے۔ بھائی پرویز پوچھئے، انشاءاللہ ضرور جواب دیں گے۔ بھائی یاسین، سمندر کے کنارے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس سے ملاقات کی؟ بھائی پرویز، سمندر کے کنارے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی۔ بھائی یاسین، وہ کون سے نبی ہے جنہوں نے دودھ پینے کے زمانے میں بات کی؟ بھائی پرویز، دودھ پینے کے زمانے میں بات کرنے والے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ بھائی یاسین، وہ کون سے نبی ہے جن کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ بھائی پرویز، وہ نبی حضرت داؤد علیہ السلام ہے جن کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ بھائی یاسین، وہ کس صحابی کو اللہ نے سلام کہلوایا؟ بھائی پرویز، وہ صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سلام کہلوایا۔ بھائی ریحان، قرآن شریف میں اللہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ بھائی یاسین، قرآن شریف میں 2584 مرتبہ اللہ آیا ہے۔ بھائی ریحان، قرآن شریف میں کتنی صورتیں نبیوں کے نام پر ہے اور وہ کون کون سی ہے؟ بھائی یاسین، قرآن شریف میں نبیوں کے نام پر 6 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 سورہ یوسف، نمبر 2 سورہ ہود، نمبر 3 سورہ یوسف، نمبر 4 سورہ ابراہیم، نمبر 5 سورہ نوح، نمبر 6 سورہ محمد۔ بھائی ریحان، قرآن شریف کی کل آیتوں کو سب سے پہلے شمار کرنے والے کا نام کیا ہے؟ بھائی یاسین، قرآن شریف کی کل آیتوں کو سب سے پہلے شمار کرنے والی حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 6666
आयत शुमार की है? भाई रेहान, कुरान शरीफ में उम्मुल खबाइस किसे कहा है? भाई यासीन, कुरान शरीफ में उम्मुल खबाइस शराब को कहा है? भाई अम्बर, कुरान शरीफ की वो कौन सी सूरत है जो सबसे पहले पूरी की पूरी नाजिल हुई? भाई परवेश, कुरान शरीफ में सूरह फातिहा सबसे पहले पूरी की पूरी नाजिल हुई। भाई अम्बर, वो कौन से नबी है जिनका नाम कुरान में ज्यादा आया है? भाई परवेश, कुरान शरीफ में मूसा अलैहिस्सलाम का नाम 135 मरतबा आया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम 43 मरतबा आया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम 33 मरतबा आया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम 27 मरतबा आया है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का नाम 27 मरतबा आया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम 25 मरतबा आया है। भाई अम्बर, कुरान शरीफ में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितनी मरतबा आया है? कुरान शरीफ में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम 5 मरतबा आया है। 1 मरतबा अहमद, 4 मरतबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है। भाई रोमन, कुरान शरीफ मौजूदा शक्ल में किस सहाबी ने जमा किया? भाई यासीन, कुरान शरीफ मौजूद है शक्ल में हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जमा फरमाया। भाई नौमान, किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम कुरान मजीद में आया है? भाई यासीन, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु का नाम कुरान में आया है। भाई नौमान, कुरान शरीफ के माना क्या है? भाई यासीन, कुरान शरीफ का माना पढ़ा हुआ है। भाई नौमान, कुरान शरीफ किस तरह नाजिल हुआ? भाई यासीन, कुरान शरीफ वही के जरिए नाजिल हुआ। भाई अम्बर हारून, खाने पीने की, सोने उठने की और वुजू गुस्ल के फराइज व सुन्नतें बताओगे? भाई परवेश, इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा। खाना खाने की सुन्नतें 14, पानी पीने की सुन्नतें 8, सोने की और सोकर उठने की सुन्नतें 14, वुजू के फराइज 4, वुजू की सुन्नतें 14, गुस्ल के फराइज 3, गुस्ल की सुन्नतें 5। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। भाई यासीन, आपके मदरसे में बहुत उम्दा तालीम मिलती है। अल्लाह ताला आपकी और आपके उस्तादों की मेहनत को कबूल फरमाए और इल्म और अमल में खूब तरक्की अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बड़े बेहतरीन अंदाज में ये मासूम बच्चे हैं, मकतब के बच्चे हैं, नूरानी कायदे पढ़ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि इन बच्चों को मौका स्टेज के ऊपर इसलिए दिया जाता है कि अभी 5 साल 6 साल मदरसे के अंदर रहेंगे। साल के बाद बड़े शोलेदार अंदाज के अंदर आपके सामने ये बच्चे ज़ुबान खोल कर बोल सकते हैं, जो अभी नूरानी कायदे में हैं। और बड़ी हिम्मत के साथ उन्होंने अपना प्रोग्राम पेश किया। इससे पहले कि प्रोग्राम के आगे की कड़ी आई, इससे पहले एक तो मौलाना मोहसिन साहब ने हाजी सुलेमान साहब का तारुफ आपके सामने किया। करीबी ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाजी सुलेमान साहब मुशफ़िकाना अंदाज में और बड़े मुतवाज़िना आना अंदाज में अल्लाह तबारक व ताला ने दुनियावी एतबार से नवाजा है, लेकिन हर छोटे और बड़े के साथ, हर जवान और बुरे के साथ बड़े प्यारे अंदाज के अंदर पेश आते हैं। इंतहाई तवाज़ो के अंदाज के अंदर इन्होंने अभी एक इनाम जो दिया है, सुन लें। 3000 रुपये आज के हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले बच्चों को, 2000 रुपये मस्जिद तैयबा मदरसा तैयबा के उस्तादों को, और आइंदा कल जो प्रोग्राम है बच्चियों का, उसके अंदर 2000 रुपये तालिबात को और 1000 रुपये मौल्लिमात को। आइंदा कल के प्रोग्राम को भी सामने रखा और आज के प्रोग्राम को भी 3000 तलबा को, 2000 असातिज़ा को, आइंदा कल की तालिबात को 2000, 1000 आइंदा कल मौल्लिमात को, और 10,000 रुपये हमारे मोहतमीम हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब की तरफ से 10,000 रुपये प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले बच्चों को, 200 मोहम्मद हुसैन बोबरा, 100 हारून मुसाफराया और 200 रुपये इकबाल गिरनारी। 3000 रुपये हाजी हासिम दाऊद खुमार की तरफ से 3000 रुपये, आदम भाई वराम की तरफ से वालिद के इसाले सवाब के लिए 3000 रुपये। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा व अहसनल जज़ा।
अगली कड़ी, जैसा कि बार बार अर्ज़ किया जा रहा है कि हमने ये स्टेज सिर्फ़ और सिर्फ तलबा इकराम के हवाले किया है। मतलब ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सुनने के लिए यहाँ जमा हुए हैं और आप हज़रात का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पूरी दिलजमी के साथ सुन रहे हैं। अगला प्रोग्राम हमारे, जैसा कि मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने मदरसा जामिया सिडोकर के तहत चलने वाले मकातिब का तारुफ पेश फरमाया। तकरीबन 28 मकातिब बतलाए जो जामिया सिडोकर की मातहती के अंदर पूरे आब और ताब के साथ तालीम व तरबियत की खदमात अंजाम दे रहे हैं। हमने यहाँ चलने वाले जो मकातिब हैं उनके बच्चों को भी मौका दिया है ताकि उनकी सलाहियतों को भी उजागर किया जा सके। अगली जो हमारे प्रोग्राम की कड़ी है वो मकतब इब्राहिम गदर वाला जो मकतब है, जो शाख है, उसके बच्चे पेश फरमाएंगे। ये छोटे छोटे फूल तशरीफ़ ले आएँ। आदिल गिरनारी, अहमद कालवात, आदिल हनीफ गिरनारी, फुरकान साकरिया, फैयाज कालवात, अदनान गिरनारी, सुफियान गिरनारी, मुस्तफ़ा कबल, साजिद दबगर और जुनैद। हमारे दरमियान में हमारे बहुत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी पूरे इलाक़ाए काठियावाड़ के अंदर मदारिस, मकातिब, मसाजिद और जिस तरह की दीनी दावती सरगर्मियाँ आज हमें नज़र आ रही है और जगह जगह पर मदारिस जैसे फूल खिले हुए हैं, दीन की हिफाजत के किले हैं। ये सारी इनकी क़ुरबानियों के नतीजे में कि फ़ाक़े बर्दाश्त करके इन्होंने अपने खून और पसीने से इस गुलिस्तान को सींचा और इस बाग को इस काबिल बनाया जो इस वक़्त हमारे सामने मौजूद है, चाहे वो मांगरोल हो या अतराफ़ के इलाक़े हो। हज़रत मुफ्ती अब्दुल्ला साहब पटनी मज़ाहिरी दामत बरकातुहुमुल आलिया हमारी मामूली सी दावत पर लब्बैक कहते हुए उसे शर्फ़ कबूलियत से बख्शा और तशरीफ़ ले आए। हम बसमीम क़ल्ब उनका इस्तक़बाल करते हैं, पुरतबाक इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम कहते हैं। अहलन व सहलन व मरहबा, अहलन व सहलन व मरहबा। और इसी के साथ हमारे मांगरोल शहर की समाजी शख्सियत इस वक्त नगर पालिका के जो सदर और प्रमुख है और इसी तरह हमारी घाची समाज के भी बहुत फ़आल और मुतहर्रिक और हर वक्त हर दम हर घड़ी हर दुख सुख के अंदर कौम की खिदमत में आगे आगे रहने वाले हज़रत जनाब मोहतरम व मुकर्रम मोहम्मद हुसैन साहब झाला ये भी तशरीफ़ ला चुके हैं। उनको भी हम मरहबा कहते हैं और वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों क्या बात है, आप तमाम नए कपड़े पहन के कहाँ जा रहे हो? आप तमाम के चेहरे के ऊपर खुशी की आशा जाहिर है। भाई खुशी क्यों ना हो, आज हमारा मदरसा इब्राहिम जो जामिया तालीमुद्दीन शिडोगर के मातहत जो मुफ्ती हनीफ साहब के ज़ेरे निगरानी चल रहा है, हम वहाँ तालीम हासिल करने जा रहे हैं। भाई आप जरा ठहरिए तो सही, मैं आपसे कुछ दिन के बारे में सवालात पूछना चाहता हूँ, क्या आप बताओगे? भाई पूछिए तो सही, इंशाअल्लाह हमारे साथियों जरूर बताएंगे। क्या अल्लाह ताला को हर चीज का इल्म है? हाँ, अल्लाह ताला को हर चीज का इल्म है। मौत और जिंदगी किसके हुक्म से आती है? मौत और जिंदगी अल्लाह के हुक्म से आती है। जो इंसान अल्लाह का कहना न माने वो कैसा है? जो इंसान अल्लाह का कहना न माने वो काफिर है। जो इंसान अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की इबादत करे वो कैसा है? वो मुशरिक है। मरने के बाद काफिर और मुशरिक की क्या हालत होंगी? और जहन्नम में जाएगा और उसमें हमेशा रहेगा। सबसे पहले नबी कौन थे? सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। सबसे आखिर में नबी कौन थे? सबसे आखिर में नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जो इंसान अल्लाह को जर्रा बराबर भी खौफ न रखे वो मुसलमान हो सकता है? वो मुसलमान नहीं हो सकता। फरिश्ते कौन है और क्या काम करते हैं? फरिश्ते अल्लाह के नूरानी मखलूक है, अल्लाह का जो हुक्म होता है पूरा करते हैं। अल्लाह की बड़ी बड़ी किताबें कितनी है? अल्लाह की बड़ी बड़ी किताबें 4 है, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान शरीफ। कुरान शरीफ किस पर नाजिल हुआ? कुरान शरीफ हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। जो इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना माने और उनकी सुन्नतों पर अमल करे और मरने के बाद कैसी हालत में होगा? जन्नत में जाएगा जहाँ किस्म का आराम होगा। जो इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करे वो कैसा है? जो इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करे वो फासिक है। अल्लाह
इंसान की तरह आत्मा भी है? नहीं, अल्लाह ताला जिस्म से पाक और बेमिसाल है, उसके जैसा कोई नहीं है। नबी और रसूल कौन होते हैं? अल्लाह के बंदे और इंसान होते हैं। अल्लाह की बातें लोगों को सिखाते और समझाते हैं। अब कोई किताब या नबी आएगा? नहीं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और कुरान आखिरी किताब है। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों का नाम क्या है? कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों का नाम मुनकर और नकीर है। कयामत कौन से दिन को कहते हैं? जिस दिन तमाम इंसान खत्म हो जाएंगे और दुनिया नाबूद हो जाएगी, उस दिन को कयामत कहा जाता है। कयामत के बाद क्या होगा? मैदान में हशर में सब लोग जमा होंगे और अल्लाह पाक हिसाब लेगा। अच्छे इंसान को जन्नत मिलेगी और बुरे लोगों को जन्नत में भेज दिया जाएगा। छोटे गुनाह करने से अज़ाब होगा? हाँ, छोटे गुनाह करने से अज़ाब होगा। माँ बाप की खिदमत करने से क्या मिलेगा? दुनिया में राहत और आखिरत में जन्नत। माँ बाप की नाफरमानी करने से क्या होता है? दुनिया में नुकसान और आखिरत में अज़ाब। जन्नत क्या है? नेक मुसलमान को रहने की जगह है, जहाँ आराम के लिए हर किस्म का सामान है और हर किस्म का फल और मेवे और खूबसूरत मकान और बाग है। जहन्नम क्या है? जहन्नम बहुत बुरी जगह है और गुनहगार लोगों को अज़ाब होता है। क्या मुसलमान भी जहन्नम में जाएंगे? हाँ, गुनहगार मुसलमान सजा पाने तक जन्नत में डाला जाएगा। जहन्नम में हमेशा कौन रहेगा? काफिर और मुशरिक लोग जन्नत में हमेशा रहेंगे। शिर्क किसको कहते हैं? अल्लाह की जात और सिफात में और इबादत में मखलूक का शरीक करने को शिर्क कहते हैं। तकदीर क्या है? मखलूक पैदा करने से पहले इनके तमाम अहवाल को अल्लाह ने लोहे महफूज में लिखा है, इसको तकदीर कहते हैं। गैब पर ईमान लाना किसको कहते हैं? जिसकी खबर अकल और हवा से न हो सके, उसको मान लेने को गैब पर ईमान लाना कहते हैं। क्या तकदीर और गैब पर ईमान लाना जरूरी है? तकदीर और गैब पर ईमान लाना जरूरी है। ईमान न लाने वाला मोमिन नहीं कहा जाएगा। गैब का इल्म अल्लाह पाक के अलावा किसी को है? गैब का इल्म किसी को नहीं, नबी और रसूलों को भी इतना ही इल्म होता है जितना अल्लाह पाक वही के जरिए बताता है। जो इंसान हलाल को हराम और हराम को हलाल समझो कैसा है? वो मोमिन नहीं, मुसलमान नहीं। मेराज किसको कहते हैं? एक ही रात में बेदार की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सातों आसमान, जन्नत और जहन्नम का सफर किया था, उसको मेराज कहते हैं। सहाबी किसको कहते हैं? जिन लोगों ने ईमान की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और ईमान की हालत में वफात पाई, उनको सहाबी कहते हैं। किसी सहाबी को फासिक और बुरा कहना कैसा है? किसी सहाबी को फासिक और बुरा कहना बिल्कुल जायज नहीं, गुनाह है। वली किसको कहते हैं? जो इंसान अल्लाह ताला के अहकाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बहुत ज़्यादा इबादत करे, उसको वली कहते हैं। माशाअल्लाह, आपका जवाब सुनकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह पाक और तरक्कियात से नवाजे है। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हजरात, ये वो मदरसा और मकतब के तलबा हैं। ये दो प्रोग्राम मिले जुले हैं। जामिया तैयबा, यहाँ बड़े तलबा हैं 150, जो हिफ्ज़ अरबी और दीनियात की तालीम 8 असातिज़ा देते हैं। यहाँ जामिया तैयबा और मकातिब के 18 असातिज़ा किराम यहाँ और सीडोगर की महताती में 26 मकातिब चलते हैं, जिन 26 मकातिब में तकरीबन 2100 तलबा तालीम हासिल करते हैं मकतब में। इन सब के सरपरस्त और सदर मुफ्ती हुसैन साहब शेखलाल हैं। हमारे जामिया तैयबा के और मकातिब के तमाम असातिज़ा की निगरानी मुफ्ती हुसैन साहब शेखलाल संभाल रहे हैं और ये प्रोग्राम पेश करते हैं मदरसा इब्राहिम गदर। मांगरोल में सबसे पहले ज़मीन के साथ अगर मकतब बनाकर हमको जामिया सीडोगर को किसी ने दिया है तो इब्राहिम नाम के भाई ने गदर में रहते हैं। उन्होंने सबसे पहले मदरसे को ज़मीन भी दी और मदरसे को मकतब बनाकर वक्फ़ किया। बाकी आम तौर पर हम किराए के जगह में या मस्जिद के कंपाउंड के अंदर मकातिब चलाते हैं। खुशकिस्मत है ये इंसान जिन्होंने सबसे पहले अपनी कीमती ज़मीन देकर गदर में उस तरफ पहला मकतब की बुनियाद पड़ी और ये मकतब इब्राहिम था। आज सीडोगर की मातातीब में 26 मकातिब चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सीडोगर में 40 उलमा और स्टाफ काम करता है। हमारे यहाँ तैयबा बनात लड़कियों का मदरसा है जिसमें 350 लड़कियाँ तालीम हासिल करती हैं। गैर इकामती दरसगाह हैं, यानी 2 बजे से लेकर के मगरिब तक का इनका वक्त है। इसमें 18 मुअल्लिमात
जो है सबक देती हैं, यानी बच्चियों को पढ़ाती हैं। मैं सिर्फ बुखारी शरीफ पढ़ा देता हूँ, मुफ्ती हुसैन साहब शेखलाल तिरमिदी शरीफ पढ़ाते हैं। हम 2 मर्द असातिज़ा, बाकी 18 मुअल्लिमात के ज़रिए से 350 तालिबात को अल्हम्दुलिल्लाह अरबी अव्वल से लेकर दौरे तक की तालीम दी जाती है। 5 साल में लड़कियाँ आलिमा होती हैं। पिछले साल कोरोना में 11 लड़कियाँ आलिमा, 13 लड़कियाँ आलिमा हुई। कल नमाज ज़ुहर के बाद 1:45 बजे ख़त्म बुखारी की मजलिस शुरू हो जाएगी और तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे तक ख़वातीन में जलसा चलेगा। इस इलाके में एक तो हमारे भाई हाजी सुलेमान की ये ज़मीन बहुत दिन के काम आई, लेकिन इसी के साथ साथ हमारी मत्था फैमिली, हाजी सुलेमान, हसन भाई, हाजी मोहम्मद मत्था, हमारे रॉयल वाले भाई इब्राहिम और उनके भाई कोरोना के सख्त तरीन हालात में कुर्बान जाएं, 100 मरतबा कुर्बान जाएं इन पाकीज़ा बेटियों पर, जिन्होंने 5 मकान बदले और 5 मकान बदल कर भी हिम्मत न हारी और 13 बेटियां आलिमा फारिग हुई। फिर मैंने एक की शादी जो है अहमदाबाद होने पर वह अहमदाबाद रुखसत हो गई और 12 बेटियां का तकर्रुर मैंने यहाँ जामिया तैयबा बनात में कर लिया। पहले 5-6 मुअल्लिमात थी, फिर एक साथ 12 का तकर्रुर किया। जामिया तालीमुद्दीन सीडोगर की छत्र छाया के हेठड़ अल्हम्दुलिल्लाह 72 हज़रात उलमा और काम करने वाले 72 घराने तनख्वाहदार है और तकरीबन इस साल 95 लाख का बजट हो गया है, जबकि आमद सिर्फ इस साल के हमारे पास 43 लाख रुपये हैं। 43 लाख रुपए की आमद हुई थी। सिर्फ गिर सोमनाथ ज़िले में चंदा हुआ और जूनागढ़ ज़िले में। सद मुबारक हो, हज़ार हाँ हज़ार मुबारक हो, करोड़ हाँ करोड़ मुबारक हो सरज़मीन मांगरोल को कि पिछले कोरोना काल में भी हमको 22 लाख रुपए सिर्फ मांगरोल शहर ने दिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला खूब खूब बरकतों से माला माल फरमाए। आप कहेंगे 48 लाख का चंदा हुआ, 90 लाख का खर्च किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 28 फरवरी तक मदरसे के ज़िम्मे 1 रुपया भी बाकी नहीं है। सब असातिज़ा की तनख्वाह भी हो गई है, सीडोगर की भी, मकातिब की भी, जामिया तैयबा बनीन की भी, जामिया तैयबा बनात की भी। कहाँ से आया सरमाया? साल भर उलमा लगे रहे, हमने स्टाफ को बुला करके जमा किया। ये सरमाया है, सुंडी में पैसे जो पड़े हुए हैं ये लोगों की अमानत आई है, इसमें से एक नोट भी बदली नहीं है। 48 लाख का चंदा हुआ, 34 लाख नकद आया और तनख्वाह खर्च 32 लाख रुपये हैं और रसोड़े का खर्च 36 लाख रुपये हैं। अब हमको क्या करना चाहिए, कैसे मदरसा चलाएंगे और किस तरह साल गुजरेगा? फिर मैंने सबका हिसाब किया। मेरी 15,000 तनख्वाह थी, मैंने काटी 12,000 की। मौलाना हामिद साहब नायब शेखुल हदीस से उनकी 16,000 तनख्वाह थी, मैंने उनके भी 3,000 एक तखमीना कायम किया। असातिज़ा ने पहली मर्तबा इतिहास में अपनी तनख्वाहें 3-3, 2-2, 4-4 हज़ार कम की। साल निकाला, लेकिन ये कहा कि हर महीने की पहली तारीख से पहले तनख्वाह हो जाएगी। तनख्वाह एक भी नहीं चढ़ेगी, लेकिन पुरानी तनख्वाह के मुताबिक नहीं, नई तनख्वाह के हिसाब से हम काम करेंगे 1 साल के लिए। फिर आइंदा साल रमज़ान के बाद हालात दुरुस्त हो जाएंगे तो अगली तनख्वाह पर इजाफा होकर रहेगा। इन मुश्किलात में साल भर कम तनख्वाहों पर गुजारा करने वाले हमारे अमाला को सद मुबारक हो। काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह तालीम वजूद में आई। आपका क्या ख्याल है? ये मासूम जिगर गोशे, आपके दिल के टुकड़े, आपके मुस्तकबिल का एक अरमान, स्टेज पर खड़े रह कर के न ये मौली हनीफ की नसबी औलाद हैं, न ये मौली मोहसिन की कोई नसबी औलाद है, न ये मुफ्ती हुसैन की कोई नसबी औलाद है, और न हमारे काम करने वाले 72 अमले में से किसी एक की, लेकिन ये हमारी ज़रूर रूहानी औलाद हैं। ये हमारे कल का मुस्तकबल है। ये कल का हमारे भारत देश में इस्लाम और मुसलमानों के लिए अमन व आस्ती और महब्बत और एकता का परचम लहराने वाली हमारी कीमती सरमाया है। हम इनको बहुत कदर और मंजिलत से पहचानते हैं।
ان کا مستقبل روشن کرنے کے لیے یہاں سنوارتے ہیں. کیسے کیسے مبارک امام میں باندھے ہوئے ہیں. میں نے مانگرول کا اتہاس پڑھا ہے. آج سے 85 برس پہلے جیل سپرنٹینڈنٹ نے ایک کتاب لکھی تھی اور وہ کتاب میرے پاس موجود ہے. اس کتاب کی عمر 85 برس ہے. وہ جیل سپرنٹینڈنٹ نواب کا، اسلامی راشٹر کا، اسلامی دیش کا یہ لکھتا ہے کہ یہاں ہر بچہ افغانی صورت نظر آتا ہے. یہ اس کی زندہ مثالیں ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے عمامہ باندھے ہوئے ہیں، نورانی چہرے ہیں، معصوم ادائیں ہیں. گویا کہ ہم 85 برس کے بعد واپس اپنی حالت پر آ رہے ہیں جہاں کا ہر بچہ، یوں کہا جاتا ہے، اس نے پہلا مصرع لکھا ہے، حقیقت کے مانگرول جنت نشان ہے. جب کتاب لکھنا شروع کیا ہے، میرے پاس کتاب ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلا مصرع اس کا یہ ہے، حقیقت کے مانگرول جنت نشان ہے. اور ہماری قوم کی عکاسی بھی اس نے عجیب انداز سے کی ہے. اور آج تک قوم کی عکاسی جن انداز سے کی ہے وہ من بعن اس کتاب کے اندر جو ہے وہ ہماری فطرت میں پایا بھی جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی بے انتہا اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے. انتظام کا کام کیا ہے؟ ایک صلاحیت ہوتی ہے ہر انسان میں، کسی میں سماجی، کسی میں سیاسی، کسی میں مذہبی، کسی میں تعلیمی. اس صلاحیت کو لے کر کے نکھار کر کے اس کو بروئے کار لانا یہ انتظام کا کام ہوتا ہے. صلاحیت کو اگر استعمال نہیں کیا جاتا ہے تو یہی ختم ہو جاتی ہے. یہ ہماری گراں نمایاں شخصیات تصوف اور سلوک کی دنیا میں ایک بہت ہی بہترین ذات حضرت الاستاد مولانا محمد حسین صاحب مفتاحی دامت برکاتہم العالیہ، دعوت اور تبلیغ کے میدان کی ہماری گراں نمایاں شخصیت، علاقہ کاٹھیاواڑ کے محسن اور مربی حضرت مفتی عبداللہ صاحب پٹنی، ہمارے مانگرول شہر کے نگر پالیکا کے پریزیڈنٹ بھائی حاجی محمد حسین صاحب جالا، ہمارے AIMIM کے پرمکھ بھائی حاجی سلیمان صاحب، اور علماء کرام میں ڈاری کا وفد حضرت مولانا فیروز صاحب قاسمی جو جمعیت علماء گجرات کے نائب صدر ہیں، مولانا عمران صاحب پٹنی جمعیت علماء گجرات کے جوائنٹ سیکریٹری ہے. ڈاری سے مولانا حنیف صاحب، مولانا عمر صاحب، علماء کرام کا ایک وفد تشریف لایا. مولانا قاسم صاحب بابا، اس طرح مولانا فاروق صاحب خادم، مولانا احمد صاحب بم، سبھی کے ہم ممنون اور مشکور ہیں. سب کا ہم استقبال کرتے ہیں. اور تمام حاضرین کا اور خواتین حضرات جو مردوں سے زیادہ تعداد میں ہیں بہت اور سکون اور وقار کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. پروگرام کے درمیان میں 2 جوڑوے بچوں کا ایک عظیم کردار پیش کیا جائے گا جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ آخر تک پروگرام سنیں گے. شاید زندگی میں کبھی ایسا سنہرا پروگرام نہیں سنا ہوگا. 2 جوڑوے بچے ایک دن میں پیدا ہوئے، 10 سال کی عمر ہے. ایک بلیغ انداز میں ایک نعت پڑھیں گے. کل پروگرام میں پاٹن تھا جلسے میں، مجھے ہی نہیں پوری مجلس کو ان کی ایک زبردست مؤثر ادا کی نظم پسند آئی. تو وہ بھی چونکہ ہمارا ہی مدرسہ ہے، ہمارے ایک کامیاب شاگرد رشید مولوی مفتی عباس صاحب وہاں کام کرتے ہیں پٹنی، جو سیڈوگر کے فارغ ہیں. تو میں ان معصوموں کو یہاں لے آیا کہ ہم مانگرول والوں کو بھی آپ اپنا کلام سنائیں. اگر آپ دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں گے تو آج ایک کچھ نئے انداز میں نئی چیز لے کر کے جائیں گے تو سکون اور وقار کے ساتھ دیں گے. انشاءاللہ زبردست فائدہ ہوگا. اللہ جزائیں خیر عطا فرمائے. آمین ثم آمین.